نہ صرف یہاں پر بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سائفر کورٹ میں، اس کے ساتھ ساتھ احتساب کورٹ میں اور جو مقامی عدالتیں ہیں وہاں پر بھی انتہائی اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھاگتے ہوئے آتے ہوئے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں، یہ امپلائیز ہیں سپریم کورٹ کے جو یہاں پہنچیں گے۔ آج اہم کیس ہے، اس کیس کے حوالے سے آپ کو کرنٹ این جو ہے وہ سب سے پہلے بتا رہا ہے کہ کیس میں آخر ہوا کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ آج باقاعدہ طور پر پہلی سماعت ہونے جا رہی ہے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے ساتھ ساتھ 2 مزید اراکین، مزید جو ججز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر سماعت کریں گے کس کیس کی، آخر وہ کیس ہے کیا۔ اس میں صحافیوں کو جو FIA کی جانب سے طلب کیا گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک کمیشن بنایا گیا تھا، بڑا اہم کمیشن تھا، بڑا امپورٹنٹ کمیشن تھا، اور اس کی اہمیت کچھ اس طرح سے تھی کہ اس کمیشن کی جو سربراہی کر رہے تھے وہ ایڈیشنل DG FIA سائبر کرائم کے حوالے سے جو معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ اس کیس کی جو کمیشن کی سربراہی کر رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گریڈ 20 کا ISI کا آفیسر، اس کے ساتھ ساتھ گریڈ 20 کا IB کا آفیسر اور گریڈ 20 کا اسلام آباد پولیس کا آفیسر بھی اس کمیشن میں شامل کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اس میں PTA کے یعنی کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے اور نادرا کا اہلکار بھی شامل کیا گیا، جو کہ اس چیز کی تفتیش کر رہا تھا کہ وہ کون کون سے صحافی ہیں جنہوں نے ہمت کی، جرت کی، گستاخی کی سوشل میڈیا پر، اور وہاں پر مختلف ججز کے خلاف ٹویٹس کی، بیانات دیے، کنٹروورسی کریٹ کی، ان کے فیصلوں کو چیلنج کیا، اس حوالے سے بات کی۔ ان چیزوں کو گستاخی مانا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایک مہم ہے جو کہ مختلف ججز کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ جس کے بعد ہوا یہ کہ ایک وفاقی حکومت کی جانب سے، اب آپ نے یہاں معاملے کو سمجھنا ہے، جو کہ کرنٹ NN ہی آپ کو معاملہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے، یعنی یہ جو ایکشن لیا گیا اس معاملے کا، اس مہم کا، وفاقی حکومت کی جانب سے لیا گیا، اور ایک ہائی پروفائل انکوائری کمیٹی بنائی گئی جس کو کہا گیا کہ آپ 15 روز میں اس معاملے کی انکوائری کریں۔ اچھا، اب وفاقی حکومت نے ایکشن لیا، اور جب انکوائری مکمل ہوئی، ایک لمبی فہرست بنی جس میں 46 کے قریب مختلف صحافی تھے، جس میں مطیع اللہ جان اور صدیق جان اور دیگر اہم ترین صحافی بھی شامل تھے، یوٹیوبر بھی شامل تھے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی شامل تھے، جو سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹرز ہیں جو کہ ہمیں سارا دن یہاں نظر آتے ہیں، وہ بھی شامل تھے۔ ان کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے بھی نام بھی اس فہرست میں موجود تھے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی ان کو طلب کیا گیا، سوشل میڈیا پہ دوبارہ سے بات ہوئی، ان لوگوں نے ٹویٹس کی ان نوٹسز کو، جن میں ان کو طلب کیا گیا تھا 30 جنوری کو، 31 جنوری کو اسلام آباد اور لاہور سرکلز میں، جو کہ باقاعدہ طور پر FIA کی جانب سے انکوائری کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور سچویشن کریٹ ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معاملے کا خود نوٹس لیا اور کہا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے جناب ایک بینچ تشکیل دیا، 3 رکنی یہ بینچ ہوگا، اور آج اس کیس کی سماعت کرے گا، بتائے گا، پوچھے گا، اور صحافیوں کو بھی بلایا گیا ہے، اور خصوصاً جو آپ کے جو متعلقہ حکام ہیں، جس میں FIA کے خصوصاً جو حکام شامل ہوں گے، ان کو طلب کیا گیا ہے کہ بتائیے کہ صحافیوں کو کیوں ہراساں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ انتہائی اہم اور انتہائی طاقتور جو فورس ہے، اس کے جو جوان ہیں وہ بھی عدالت پہنچ چکے۔ تو جناب معاملہ سپریم کورٹ میں آج پہلا تو یہ ڈسکس ہوگا۔ دوسرا انتہائی اہم جو معاملہ ہے جناب، وہ یہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے کہ جو رولنگ دی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے کہ سویلینز کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ رولنگ دی گئی کہ ٹرائل جو ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد ایک نیا جو باقاعدہ طور پر اسی کیس پر ایک انٹرا کورٹ اپیل تھی، اس پر فیصلہ یہ ہوا کہ جی جو ٹرائل ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب دوبارہ سے وہ جو کیس ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، جس پر مزید آج کارروائی ہوگی، بات ہوگی کہ اگر ٹرائل ہو سکتا ہے تو کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس میں کہا گیا تھا کہ وقتی طور پر جو ہے وہ ٹرائل ہو سکتا ہے، اور کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن سزائیں نہیں سنائی جائیں گی، صرف ٹرائل ہوگا۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ تیسرا
جو انتہائی اہم کیس جی آج سپریم کورٹ میں ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور جس پر بات ہوگی، سماعت ہوگی، قاسم سوری آپ کو یاد ہوں گے ڈپٹی اسپیکر تھے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں، ان کی جو رولنگ تھی اس پر سپریم کورٹ کا اس کے خلاف ایک فیصلہ تھا، اس حوالے سے بھی نظر ثانی جو اپیل ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا جو قاسم سوری ہیں خاصی مشکل میں بھی پڑے رہے، اس پر بھی آج جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں تو یہ سب کچھ ہوگا، لیکن نیب کی جو احتساب کورٹ ہے اس کی جو ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں وہ ایک عدالت سجتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ احتساب جو کورٹ ہے وہ لگائی جاتی ہے، اور وہاں پر توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس کی سماعت ہوتی ہے، جس میں عمران خان اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی جو ہیں ان کو طلب کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے ایک اپیل دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کہا گیا تھا کہ جو جیل ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اس کو روکا جائے، جس پر آج باقاعدہ طور پر جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا، اور ممکنہ طور پر اگر فیصلہ اس حق میں آتا ہے تو جو ان کیسز کی سماعت ہے وہ بجائے اڈیالہ جیل میں ہونے کے وہ ہوگی باقاعدہ طور پر جو نیب کورٹ ہے وہاں پر، لیکن وہ فیصلہ یقینی طور پر چیلنج بھی ہوگا۔ اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین ہیں سابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، ان کو چھپا کے رکھنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو پاکستانی عوام نہ دیکھے اور ان کو دیکھنے کے بعد ریلیاں، احتجاج اور تحریک کا سلسلہ شروع نہ ہو، اس لیے جیل میں ہی جو محفل ہے وہ سجائی جاتی ہے۔ لیکن آج جو فیصلہ ہوگا اس میں یقین طور پر اسلام آباد پولیس اور مختلف جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا سٹیک بھی شامل ہوگا، اور سیکیورٹی کو جو ہے وہ بڑی وجہ بنایا جائے گا کہ اسی وجہ سے جو سماعت ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوتی ہے۔ تو آج دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی۔ تیسرا جی آج جو اڈیالہ جیل میں 2 کیسز کی سماعت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، سائفر کورٹ میں آج مختلف مزید جو گواہ ہیں وہ ان کو پیش کیا جائے گا، جرا ہوگی، اور اس حوالے سے بھی جو کارروائی ہے ظاہر ہے چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں جن کو ہم بار بار چیئرمین تحریک انصاف کہہ رہے ہیں، یقین طور پر اس وقت وہ سابق چیئرمین ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر ہے کورٹ میں موجود ہوں گے اور مختلف گواہ جو ہیں پیش ہوں گے ان کے سامنے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گواہوں کو خاصی مشکل ہوتی ہے۔ ایک باروب شخصیت ہے سابق وزیر اعظم عمران خان ان کے سامنے، اور ہم نے دیکھا تلخ کلامی بھی ہوئی گواہوں کے ساتھ، جب گواہ ان کے سامنے کوئی گواہی دیتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کو خود بھی کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم یہ بات کس طرح سے کر رہے ہو، تم وہاں تھے ہی نہیں لیکن تم یہ بات کر رہے ہو۔ تو جناب آج دوبارہ سے مزید گواہ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اور جرا بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس پر بھی آج جو توشہ خانہ کیس بھی آج اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا، جبکہ جو آپ کی مقامی عدالت ہے عامر مغل پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، ان کی جو 144 دفعہ کے تحت ان کی جو باقاعدہ طور پر گرفتاری ہونی تھی، ان پر مقدمہ ہے کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے وہ لے رکھی تھی، اس کیس پر بھی آج سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں سعد مغل، کاغذات نامزدگی جمع کروانے، کاغذات نامزدگی لینے بھی وہ آئے، جو کیمپین ہے وہ بھی ان کے بیٹے ہی کر رہے ہیں، وہ بھی تک منظر عام پہ نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عامر مغل کو اس چیز کا خدشہ ہے، ڈر ہے، خطرہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو جی یہ سچویشن ہے، اور آج ہم کرنٹ NN کے پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آج اسلام آباد کی عدالتوں میں پورا دن کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔